بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مفرد کی تیسری اور آخری تقسیم متکثر المعنی کے اعتبار سے جو قسم ہے اس کی اجرا کریں گے۔ تو مفرد کی متکثر المعنی کے اعتبار سے چار قسمیں تھی: منقول، مشترک، حقیقت، مجاز۔ ان چاروں اصطلاحات کی تعریفات ہم نے وجہ حصر کی صورت میں بیان کی۔ تو وجہ حصر میں تشبیہ اور استعارہ کی تعریفات بھی آ گئے۔ تو آج ہم مشترک، منقول، حقیقت، مجاز، تشبیہ اور استعارہ ان سارے اصطلاحات کا اجرا کریں گے اور کتاب اللہ سے اس پر مثالیں پیش کریں گے۔ تو آج شروع کرتے ہیں مشترک۔ یہ مشترک جو ہے اس پر ہم نے تقسیم ثانی میں خاص عام مشترک اول مشترک پر ہم نے کتاب اللہ سے 25 مثالیں بیان کی تھی۔ اگر آپ مزید وضاحت چاہتے ہیں تو آپ اس کی مثالیں اجراء المشترک میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مثال نمبر 1، ثلاثۃ قروء۔ یہ لفظ قروء جو ہے یہ لفظ مشترک ہے بین الطہر والحیض۔ مثال نمبر 2، فیہا عین جاریہ۔ یہ لفظ عین جو ہے یہ مشترک ہے سونا، چاندی، بندی، سورج سارے میں۔ مثال نمبر 3، کتب علیکم الصیام۔ یہ لفظ کتب جو ہے یہ لفظ مشترک ہے، یہ فرض کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لکھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور قطع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ منقول ہے۔ تو منقول کی مثالیں سمجھنے سے پہلے آپ کچھ قواعد سمجھ لیں۔ اس قواعد کے سمجھنے کے بعد آپ اس پر قادر ہو جائیں گے کہ آپ یہ بتا سکیں گے کہ یہ منقول ہے یا منقول نہیں۔ پھر اگر یہ منقول ہے تو منقول کی 3 قسمیں تھی: ایک منقول شرعی اور ایک منقول اصطلاحی اور ایک منقول عرفی۔ تو یہ منقول شرعی ہے یا منقول اصطلاحی ہے یا منقول عرفی ہے۔ پہلا قاعدہ ہے کہ تمام اصطلاحات شرعیہ جتنے بھی ہیں یہ سارے منقول شرعی ہیں۔ اصطلاحات شرعیہ جیسے کہ مثال نمبر 1، وَلِلَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ یہ لفظ حج جو ہے یہ منقول ہے اور منقول کی 3 قسموں میں سے منقول شرعی ہے، اس لیے کہ اصطلاحات شرعیہ منقول شرعی ہے۔ مثال نمبر 2، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ یہ لفظ صلاۃ جو ہے یہ منقول ہے اور منقول شرعی ہے۔ مثال نمبر 3، وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ لفظ زکوٰۃ جو ہے یہ منقول شرعی۔ نمبر 4، کتب علیکم الصیام۔ لفظ صیام صوم منقول شرعی۔ دوسرا قاعدہ سمجھ لیں کہ فنون کے جتنے بھی اصطلاحات ہیں وہ سارے کے سارے منقول اصطلاحی ہیں۔ فنون کے جتنے بھی مثالیں ہیں، مثال کے طور پر اسم، فعل، حرف، مغرب، مبنی، منصرف، غیر منصرف، عدل، وصف، تنیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف، نون زائدتان، جتنے بھی مثالیں ہیں، امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، نداء، عرض، قسم، تعجب، یہ سارے کے سارے منقول اصطلاحی ہے۔ قاعدہ نمبر 3 آپ یہ سمجھ لیں چونکہ منقول میں جو معنی ہوتا ہے وہ دوسرے کی طرف نقل ہوتا ہے، تو پہلا معنی منقول منہ کہلاتا ہے اور دوسرا معنی جو ہے منقول الیہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ لفظ حج ہے، اس کا پہلا معنی قصد و ارادہ ہے تو یہ منقول منہ ہوا، اور اب یہ استعمال ہے عبادت مخصوصہ میں تو یہ منقول الیہ ہوا۔ ہمارے پاس تیسری اصطلاح ہے حقیقت۔ یہ تو آسان ہے، اقیم الصلاۃ۔ یہ صلاۃ جو ہے اپنی معنی میں استعمال ہے۔ کتب علیکم الصیام، یہ لفظ صیام جو ہے یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہے۔ ہمارے پاس چوتھی اصطلاح جو ہے یہ لفظ مجاز ہے، اور مجاز کی اجراء المجاز میں ہم نے مجاز پر کل 25 مثالیں پیش کی ہیں، اور مجاز کی جو 25 علاقات ہے ان ساروں کو
हमने उस मिसालों में फिट भी किया है। तो अगर आप मजाज की और मिसालें मजीद वजाहत चाहते हैं तो आप इजराउल मजाज में देख सकते हैं। मिसाल नंबर 1, यजअलून अस्वाबिअहुम फी आज़ानिहिम। यहाँ पर लफ्ज़ अस्वाबे जो है इसमें मजाज है। किस तरह कि यजअलून अस्वाबिअहुम फी आज़ानिहिम, कि वो अपनी अस्वाबे पूरे उंगली को कान में ठूंसते थे। तो यहाँ पर मजाज के 25 अलकात में से कुल और जुज का अलका है, यानी ज़िक्र कुल जो कि अस्वाबे है और मुराद जुज जो कि अनामिल है। मिसाल नंबर 2, वस्अलिल कर्या। आप लोगों को पता है कि कर्या ये गैर ज़ीरो चीज़ है, गैर ज़विल उकुल है, और सवाल जो होता है वो ज़विल उकुल से होता है, गैर ज़विल उकुल से नहीं होता। लिहाजा इस वजह से हम कहते हैं कि वस्अल अहलल कर्या। मिसाल नंबर 3, तब्बत यदा अबी लहब। यहाँ पर लफ्ज़ यदान इसमें मजाज है, और मजाज के 25 अलकात में से कुल और जुज का अलका है, कि ज़िक्र जो है वो जुज का है और मुराद कुल है। लफ्ज़ तशबीह। मिसाल नंबर 1, मसलहुम का मसलिल लज़ी। यहाँ पर काफ हर्फ तशबीह इस्तेमाल हुआ है। वल्लज़ीना कफ़रू अअमालहुम कसराबिन। यहाँ पर काफ हर्फ तशबीह इस्तेमाल हुआ है। कमसलिल हिमर काफ हर्फ तशबीह इस्तेमाल हुआ है। तशबीह और इस्तिआरा की तारीफ़ात हमने उससे पहले की जो दर्स थी उसमें बयान किए हैं। आखिरी किस्म इस्तिआरा है। मिसाल नंबर 1, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। यहाँ पर लफ्ज़ लिबास इस्तिआरा है निसा औरत से। मिसाल नंबर 2, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। यहाँ पर लफ्ज़ नूर मुस्तआर है हिदायत से। और ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम। लफ्ज़ ख़तम अलल कुलूब ये मुस्तआर है कसावत कुलूब से, हिदायत कबूल ना करने की। आखिर में आप एक अहम कायदा समझे, चूँकि किताबुल्लाह में अहादीस मुबारका में या हमारे और जो दरसी किताबें हैं उसमें जितने भी आलाम है, ज़ैद, अमर, बकर, जितने भी हैं उसमें जमहूर मनाते का और अल्लामा सिब्बे का इख्तिलाफ है। जमहूर मनाते का कहते हैं कि आलाम बज़ मनकूल और बज़ मुर्तजल है। लफ्ज़ मुर्तजल की तारीफ हमने कल बयान की थी वजह हसर में, आप वहाँ देख सकते हैं। और अल्लामा सिब्बे के नज़दीक आलाम जो है वो सारे के सारे मनकूलात के कबीले से है। इसी वजह से अल्लामा सिब्बे कहते हैं कि मनकूल और मनकूल इलैह में कोई मुनासबत और अलाका का होना ज़रूरी नहीं। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि मुर्तजल जो है मनकूल की एक किस्म है।